ایمان اسلامی اسٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ مسجد اقصی قرآن حدیث کی روشنی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنی بندہ خاص کو لے گیا رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکت فرما دی تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیاں۔ قدسی وہ شہر و علاقہ ہے جو مسجد کے ارد گرد ہے، تو اس لحاظ سے وہ برکت ہوا۔ سرزمین فلسطین نہایت مبارک اور محترم جگہ ہے، یہ آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے۔ اس سرزمین پر اکثر انبیاء اور رسول آئے ہیں، یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوئی۔ یہ آسمان کا دروازہ ہے، یہ سرزمین محشر بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے سرزمین فلسطین کو خیر و برکت والی زمین فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھی، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی، ان سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ مزید فرمایا گیا، اور ہم نے نجات دی اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف جو کہ ہم نے برکت رکھی اس میں تمام جہان والوں کے لیے، اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ اور ہم نے ان کی اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں ایسی بستیاں بسا رکھی تھی جو دور دور سے نظر آتی تھی، اور ان میں سفر قومیں تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن امن و امان کے ساتھ سفر کروں۔ بیت المقدس وہ مقدس مقام ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں طور پر متبرک ہے۔ یہی شب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بالا کا سفر کرایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی بعد 16 ماہ سے زیادہ عرصہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے کچھ عرصہ بعد سیدنا حضرت ابراہیم ہی نے بیت المقدس کی بھی تعمیر فرمائی تھی۔ حضرت صالح، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مسیح اور کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ اس مبارک مقام سے متعلق رہی ہے۔ شہر بیت المقدس کے قرب و جوار میں بھی مختلف علاقے ہیں جو مختلف پیغمبروں سے منسوب ہیں، اسی لیے اسلام کی نگاہ میں شہر اور اس مسجد کی خاص اہمیت ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حشر و نشر کی سرزمین ہے، یہاں آؤ اور نماز ادا کرو کہ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ ان صحابی نے استفسار کیا، اگر میرے اندر وہاں تک جانے کی اطاعت نہ ہو تو؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم از کم تیل کا ہدیہ ہی بھیج دو جو وہاں چراغ میں کام آئے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سلیمان بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس میں ایک دعا ایسی حکومت کی تھی جو آپ کے بعد کسی کو میسر نہ آئی، اور اس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ جو اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں گے گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعا میں سے 2 تو قبول ہو گئی، اور مجھے امید ہے کہ تیسری دعا جو مغفرت سے متعلق تھی وہ بھی قبول ہو گئی ہوگی۔ اور یہ روایت تو حدیث کی متعدد کتابوں میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر 3 ہی مسجدوں کے لیے سفر کرنا درست ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اس لیے مسلمانوں کو اس مقدس اور متبرک مقام سے ہمیشہ قلبی اور جذباتی تعلق رہا ہے۔ ارض مقدس سے مراد ہے پاک و صاف سرزمین۔ بیت المقدس یعنی یہ شرک و کفر کی نجاست سے بالکل پاک ہے۔ زجاج کہتے ہیں ارض مقدس سے مراد مشرق فلسطین اور دن کے بعد حصے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس ملک شام مراد ہے۔ ابن عساکر نے معاذ بن جبل سے روایت کی کہ ارض مقدس عریش سے فرات تک کی سرزمین کو کہتے ہیں۔
سرزمین فلسطین کو ارض مقدس صرف قرآن مجید میں ایک جگہ پر کہا گیا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کی بل پیچھے نہ لوٹو اور نہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ، ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ اللہ عز و جل نے سرزمین فلسطین کو سرزمین محشر بھی فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھر سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ یا اول حشر سے مراد یعنی یہودیوں کا ملک شام میں اکٹھا ہونا ہے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو سرزمین مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ زہری سے مروی ہے کہ اول حشر کے طور پر ان کی دنیا میں جلا وطنی سرزمین شام میں ہوئی تھی۔ ابن زید کہتے ہیں اول حشر سے مراد سرزمین شام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باکثرت روایت میں منقول ہے، فرماتے ہیں جسے اس بات میں شک ہو کہ ارض محشر سے مراد سرزمین شام ہے وہ اس آیت کو پڑھے۔ پھر اس آیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بغیر کسی صفت کی تذکرہ کی سرزمین فلسطین کا ذکر موجود ہے، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ بلا شبہ ضرور تم فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور ضرور تم چڑھائی کرو گے، بہت بڑی چڑھائی۔ اس سورہ الاسراء آیت نمبر 4 میں موجود ہے۔ شوکانی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہاں اس آیت میں سرزمین شام اور بیت المقدس مراد ہے، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اتنی عبادت سے مروی ہے کہ یہاں ارض مقدس سے سرزمین شام اور فلسطین ہے، امت محمدیہ وارث ہوں گے۔ ارشاد رب العزت ہے، اور ہم نے بنو اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کی لائق جگہ تھی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا۔ پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہ آ گیا۔ یقین رکھو کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان کا فیصلہ تمہارے پروردگار قیامت کے دن کرے گا۔ سورہ یونس 93 میں موجود ہے۔ یہاں ملک شام کا جنوبی علاقہ فلسطین مراد ہے۔